السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ظہور مہدی اور عصر حاضر سے متعلق چند معتبر علماء کرام کے اقوال پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، دجالیت کے مشہور محقق ڈاکٹر اسرار عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دجال کی 3 جلدوں پر تقریباً ایک جیسا حاشیہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں 20ویں صدی عیسوی کی آخری دہائی تک آتے آتے واضح طور پر محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ امت تاریخ انسانی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جس کی خبر دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان قریب قومیں تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بلاوا دیں گے جیسے بھوکے جانور کھانے پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بلاوا دیتے ہیں۔ اس اندوہناک صورتحال سے زیادہ قرب کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ جو دنیا کی واحد گروہ ہے جس سے ماضی حال اور مستقبل کا علم دیا گیا، آج حیران اور ناواقف راہ بھٹک رہی ہے اور دنیا کی تاریکیوں سے روشنی کی بھیک مانگ رہی ہے۔ 1400 سال بعد اب آثار قیامت کے ظاہر ہونے کی رفتار تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، گویا کوئی ہار ٹوٹ جائے اور ایک کے بعد دیگر دانے گرنے لگے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات پر مشتمل کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل کے مقدمے میں کہتے ہیں، بین الاقوامی حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور تاریخ جس برق رفتاری سے کروٹیں لینے لگی ہے، اس کے پیش نظر ملک و ملت کا درد رکھنے والا ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ امت مسلمہ اور اسلام کا مستقبل کیا ہوگا۔ بادی و نظر میں تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ اسلام مخالف تمام قوتیں اب ایک جھنڈے تلے مسلمان اور اسلام کے خلاف متحد ہو چکے ہیں اور ستم ظرفی ایک قوت و طاقت کے نشے میں شرمسار اس قوت کے سر پر یہود سوار ہے۔ اس تناظر میں صاف نظر آتا ہے کہ امت کا مستقبل نہایت تاریک ہے اور شدید اندیشہ ہے کہ دجالی فتنے کا یہ سیلاب مسلمانوں کو خسک و شاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ علامات قیامت، آخری زمانہ کے فتنوں اور اس کی عصری تطبیق رکھنے والے ایک اور صاحب بصیرت عالم حضرت مولانا عاصم عمر فاضل دارالعلوم دیوبند اپنے مقبول عام کتاب تیسری جنگ عظیم اور دجال میں فرماتے ہیں، جہاں تک تعلق وسائل پر قبضے کا ہے تو اگر آج سے 50 سال پہلے جنگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ یہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ہے تو کسی حد تک درست تھا، لیکن اس دور میں ان جنگوں کا تیل اور معدنی وسائل کی جنگ کہنا اس لیے درست نہیں کہ طاقتور ملک پر حکمرانی کرنے والی اصل قوت اب تیل اور دیگر دولت کے مرحلے سے بہت آگے جا چکی ہے۔ اب ان کے سامنے آخری ہدف ہے اور وہ اپنی 1400 سالہ جنگ کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ مولانا موصوف صدائے امت میں طلسم کشائی کے نام سے برمدہ تکون پر لکھی گئے کالم میں فرماتے ہیں، یہ فتنہ دجال ہے جس کو یاد کر کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رونے لگتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فکر مند رہتے کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے یعنی ابن صیاد کے پیدائش کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، جس میں دجال کی نشانیاں پائی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر تشریف لے جاتے اور چھپ چھپ کر اس کے بارے میں تحقیقات کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا ماننے والی امت اپنے گرد و پیش کے تمام خطرات سے بے نیاز نامعلوم سمتوں میں بھٹکتی پھر رہی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اردن تشتریوں اور برمودہ تکون کے واقعات کی بھنگ لگتے ہی سنجیدگی سے اس موضوع کی طرف توجہ کرتے
لیکن یوں ہے کہ دجال کے نکلنے کا وقت قریب ہے کہ علماء نے بھی اس کا تذکرہ ممبر و محراب سے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کامران رعد اپنی کتاب فری میسنری اور دجال کے مقدمے میں لکھتے ہیں، میں نے یہ تحقیقی کلام اخلاص نیت کے ساتھ اس سازش کو مسلمانوں کے سامنے لانے کے مقصد سے کیا ہے جو 1095 میں شروع ہوئی۔ اس سازش نے انسانی زندگی کے ہر شعبے کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، جس میں خدائی قوانین کا اطلاق ہونا چاہیے۔ یہ منصوبہ ایک مہلک زہریلی گروہ نے تیار کیا جو نائٹس کے روپ میں ابھرا اور اپنے منصوبوں پر اب اس طرح عمل پیرا ہے جس طرح خاکی وردی والے لوگ مستعد ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد لوگوں کو خدا کے راستے سے منحرف کر کے شیطان کے غیر انسانی راستے پر گامزن کرنا ہے، تاکہ انہیں ٹھیک وہ موزون حالت میسر آ جائے جن میں المسیح الکذاب الدجال کے آمد ممکن ہو سکے۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب ہم کچھ کر سکنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم نیو ورلڈ آرڈر کے شکنجے میں بری طرح جگڑ جائیں گے جو ہماری طرف عیاری اور خاموشی سے مسلسل بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ مولوی محمود بن مولانا سلیمان باردولی، مدرس جامع اسلامیہ ڈھائیبل انڈیا، اپنی کتاب ظہور مہدی کب کہا کیسے میں فرماتے ہیں، احادیث میں بہت ہی تاکید کے ساتھ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری اور اس کے بعد امت مسلمہ کے عروج و ترقی کی یقینی خبریں دی گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی کس وقت، کس سال، کس ماہ میں آپ کا ظہور ہوگا اس کی تعین نہیں کی گئی۔ ہاں، احادیث سے جس زمانے میں آپ کا ظہور ہونے والا ہے اس وقت کے امت مسلمہ کے احوال کا کافی حد تک اندازہ ہو سکتا ہے، جس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اب ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ آخر زمانے کے فتنوں کے حوالے سے امت کو مسلسل دعوت دینے والے ایک درد مند اور صاحب دل مسلمان ذکی الدین شرفی، مشہور امریکی مصنف گریس ہال سیل کی کتاب کے ترجمے میں دیپاچے میں لکھتے ہیں، اب بات صدیوں سالوں یا دہائیوں کی نہیں، دنوں اور مہینوں کی رہ گئی ہے۔ اللہ کے لیے جاگے اور آنکھیں کھول کر حالات کو دیکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور عالم اسلام اور امت اسلامیہ کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ناظرین، ان تمام علماء کے اقوال میں جو بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے عرب و عجم کے اہل علم اب اس وقت کو کچھ زیادہ دور نہیں سمجھتے۔ ان سب کا وجدان، شعور اور ادراک یہ کہتا ہے کہ امت کو اس مشکل وقت کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے جو انتہائی خوفناک فتنوں کو اپنے جلووں میں لے کر عنقریب ان پر آ پڑنے والا ہے۔ ایک آفت کا حتمی وقت معلوم ہو تو اس کی تیاری اتنی مشکل نہیں جتنا کہ اس چیز کی جو قریب آ کر دور چلی جائے اور پھر دور رہ کر قریب دکھائے دے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کے قلوب کو خیر کی قبولیت کی صلاحیت دے، آمین یا رب العالمین۔